منقبت کے 2 اشعار پڑھوں گا، مل کے تمام احباب نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے۔ قلب و جاں پاتے ہیں آرام علی کہنے سے، قلب و جاں پاتے ہیں آرام علی کہنے سے، دور ہو جاتے ہیں آلام علی کہنے سے، دور ہو جاتے ہیں آلام علی کہنے سے، اور کامیابی لیا کرتی ہے قدم کے بوسے، کامیابی لیا کرتی ہے قدم کے بوسے، کوئی ہوتا نہیں ناکام علی کہنے سے، کوئی ہوتا نہیں ناکام۔ جو نعت علی پڑھ کے اپنے کام کی ابتدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نام علی کا صدقہ اس کے کام کو مکمل فرما دیا کرتا ہے۔ ہاں، کامیابی لیا کرتی ہے قدم کے بوسے، کوئی ہوتا نہیں ناکام علی کہنے سے، کوئی ہوتا نہیں ناکام علی کہنے سے، اور یہ ہے وہ اس میں گرامی کے صفے باطل میں، یہ ہے وہ اس میں گرامی کے صفے باطل میں، اب بھی مچ جاتا ہے کوہرام علی کہنے سے، اب بھی مچ جاتا ہے کوہرام علی کہنے سے، قلب و جاں پاتے ہیں آرام علی کہنے سے، دور ہو جاتے ہیں آلام علی کہنے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معظم محتشم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں محترم صاحبزادہ سید امجد علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک انہوں نے سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ محترم علامہ سید مسعود شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، اور دیگر احباب نے اپنی اپنی حاضری پیش کی ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو میں زیادہ طوالت نہیں دوں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی حاضری کے طور پر کچھ معروضات مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت جوف کعبہ کے اندر ہوتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت مسجد کے اندر ہوتی ہے،
काबतुल्लाह वो भी अल्लाह का घर है और मस्जिद जहाँ पर शहादत हुई वो भी अल्लाह का घर है। मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, किसे रा मुयस्सर नशुद ई सआदत, किसे रा मुयस्सर नशुद ई सआदत, बका बा विलादत बा मस्जिद शहादत। आप फरमाते हैं कायनात के अंदर हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के अलावा किसी को ये सआदत हासिल नहीं हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली अल मुर्तज़ा का मकाम व मर्तबा है कि जिनकी विलादत भी अल्लाह के घर में हुई है और उनकी शहादत भी अल्लाह के घर में हुई है। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। हज़रत अली अल मुर्तज़ा की विलादत भी अल्लाह के घर में, शहादत भी अल्लाह के घर में, और काबतुल्लाह के अंदर विलादत हुई। भाई इसकी वजह क्या है? कायनात के अंदर और भी दुनिया पैदा हुई है, लेकिन उस काबे के अंदर पैदा हुई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए किबला का दर्जा अता फरमा दिया। वजह क्या है? एक और हदीस मुबारक आप सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अल मुर्तज़ा को खुद मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया। इस हदीस के रावी खुद हज़रत अली अल मुर्तज़ा है। फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, ए अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन। फरमाया ए अली सिवाय मुनाफिक के कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता और सिवाय मोमिन के कोई तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। यहाँ भी मेयारे ईमान हज़रत अली अल मुर्तज़ा की मोहब्बत को करार दिया और वहाँ विलादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को जो है वो मुंतखब फरमाया। बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह के अंदर हज़रत अली अल मुर्तज़ा की विलादत फरमाई है। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को ये सआदत भी हासिल है कि पूरी कायनात के अंदर हज़रत अली अल मुर्तज़ा से पहले किसी को ये शर्फ नसीब नहीं हुआ कि जिसने दुनिया में आते ही आंखें खोलते ही सबसे पहले चेहरा बद्दुहा की ज़ियारत का शर्फ हासिल और किसी चीज़ को देखना गवारा नहीं किया। आकर आंखें खोली हैं तो चेहरा बद्दुहा को देखा है। और बाद में पूछा गया जवानी के आलम में आपने आंखें क्यों नहीं खोली थी? फरमाया मैं आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला से ये अहद लेके आया था, या बारी ताला मैं आंखें उस वक़्त खोलूंगा जब सामने तेरे महबूब का जलवा ज़ेबा हो। मैं आंखें खोलूंगा ही उसी वक़्त। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा को ये जो शर्फ मिला, ये जो आंखें खोलते ही चेहरा बद्दुहा की ज़ियारत नसीब हुई, इसकी बरकतें कितनी हासिल हुई। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन नज़रु इला वजहि अली ने इबादा। फरमाया अली ने पैदा होते ही नबी के चेहरे की ज़ियारत की है। अब क़यामत तक जो अली के चेहरे की ज़ियारत करेगा अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अली के चेहरे को देखना भी इबादत करार दे दिया गया। अल्लाहु अकबर। बगैर हुब्बे अली मुद्दआ नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दआ नहीं मिलता। अरे इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। अरे खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। नाराए हैदरी हैदरी। इसलिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने आंखें खोली तो चेहरे बद्दुआ की ज़ियारत की। और फिर इसके बाद आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन से हज़रत अली अल मुर्तज़ा को घुट्टी भी अता फरमाई है। अपने लुआबे दहन से, लुआबे रसूल से घुट्टी मिली है। और लुआबे रसूल की बरकतें कितनी हासिल हुई, कितना शर्फ मिला। कहते हैं ना, जो जब भी बच्चा पैदा हो तो किसी नेक पारसा बुजुर्ग के ज़रिए से, किसी नेक मुत्तकी बंदे के ज़रिए से उसको घुट्टी दिलवाओ, इसलिए कि जो घुट्टी देने वाला होता है उसकी शख्सियत के असरात घुट्टी लेने वाले के अंदर मुंतकिल होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी दी तो हज़रत अली और मुर्तज़ा के अंदर क्या क्या मुंतकिल हुआ। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। इल्म का मैं शहर हूँ और अली उस इल्म के शहर का दरवाज़ा बना दिया। आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। इसके असरात क्या थे, इल्म कितना था हज़रत अली और मुर्तज़ा के पास। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं, फरमाया कि मैं 70 ऊँटों को बोझल कर दूं और सूरह फातिहा की तफसीर फिर भी मुकम्मल नहीं हो सकती। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रिज़ा हाफ़िज़ बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस फरमान अली और मुर्तज़ा की तशरीह बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि एक ऊँट जो होता है वो कितना वज़न उठा लेता है। ऊँट उन जानवरों में से है जो जानवर सबसे ज़्यादा बोझ उठा सकते हैं।
اور ایک اونٹ کتنے من وزن اٹھا سکتا ہے، اور پھر جتنا وزن وہ اٹھا سکتا ہے اس وزن کو اجزاء کی صورت میں تشکیل دیا جائے، یعنی کتابیں اگر اس اونٹ کے اوپر لادی جائیں، کتابوں کے نسخے بنا کر اگر ایک اونٹ کے اوپر لادے جائیں تو کتنی ہزار کتابیں ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک اونٹ نہیں فرمایا، 2 اونٹ نہیں فرمایا، 5 10 اونٹ نہیں فرمایا، فرمایا علی اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھے، سورہ بقرہ کی نہیں جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، فرمایا سورہ فاتحہ کی الحمدللہ کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے تو 70 اونٹ بھی اس کا وزن اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، 70 اونٹ بھی وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہے مقام حضرت علی المرتضیٰ کے علم کا، اس لیے ہم کہتے ہیں خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہیں۔ ارے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور ہر ایک یزیدی سے کہو سنیوں کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو سنیوں کھل کر کہ اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ حضرات وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو مقام مرتبہ شان عطا فرمائی، وہ اتنی بلند ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ کوئی بھی حضرت علی المرتضیٰ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی حضرت علی المرتضیٰ کی شان کما حق ہو بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ معلوم ہوا جامع مسجد حاضہ کے اندر بیٹھ کر 21 رمضان المبارک یوم شہادت علی المرتضیٰ کے موقع پر بیٹھ کر ہم یہاں پر کوئی ادنا سا کام نہیں کر رہے ہیں، کائنات کی افضل و اعلیٰ ہستی کا ذکر کر کے افضل و اعلیٰ عبادت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، افضل و اعلیٰ عبادت کر رہے ہیں۔ تو بتائیں جی عبادت کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ جو علی المرتضیٰ کا ذکر اس حال میں کرے کہ اس کی زبان سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہو، اس کی زبان سے چرس کی بدبو آ رہی ہو، نشے کی سمیل آ رہی ہو، تو ایسے شخص سے ذکر علی نہیں سننا چاہیے۔ ایسے شخص سے ذکر علی سننا یہ ذکر علی کی بے ادبی ہے، یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ عجیب انداز بنا کر آگے، نہ ان کو طہارت کا پتہ ہے، نہ نماز کے فرائض آتے ہیں، نہ واجبات آتے ہیں، پورا سال دنیاوی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مخصوص ایام آتے ہیں تو وہی لباس پہن کر سب ممبروں پر بیٹھ کر علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ نا 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 نا، ایسے لوگوں سے علی المرتضیٰ کی شان نہیں سنی جائے گی۔ اور محبت علی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر علی کے چاہنے والے کو طہارت کے فرائض بھی آتے ہوں، نماز کے فرائض بھی آتے ہوں، رب کا قرآن بھی آتا ہو، اور جیسے علی کو آتا ہے ویسے آتا ہو۔ ویسے کوئی پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن وہ قرآن پڑھنا ہی نہ جس کو آتا ہو، وہ یہ حق تو نہیں رکھتا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرے۔ اور یہ ہے یہ گھرانہ اتنا پاکیزہ ہے جس کی طہارتوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کس انداز میں ذکر کیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، ایک نوجوان ان کا مرید ہو گیا۔ مرید ہونے کے بعد اس نے آ کر نا اپنے ایک دوست کو بتایا کہ میں مفتی اعظم ہند کا مرید ہو گیا ہوں۔ دوست نے کہا بھائی تم ان کے مرید ہو گئے ہو، وہ کوئی مفتی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو علماء سے نفرت اور بغض رکھنے والے، بھائی مولویوں کو کیا پتا، مولوی تو بغضی ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ اس نے کہا تم کس کے مرید ہو گئے ہو؟ اس نے کہا یار وہ مفتی اعظم ہند ہیں۔ اس نے کہا مولویوں کو کچھ نہیں آتا۔ دوست نے کہا چلو میں مرید ہوا ہوں، آؤ پیر صاحب سے کوئی سوال کر لو، پتہ چل جائے گا۔ اب اس کو ساتھ لے کر یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا، اور مفتی اعظم ہند سے اس نے سوال کیا آپ ارشاد فرمائیے کہ حضور کی صاحبزادیوں کے کیا نام ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام بتائیے۔ تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اب یہ اپنے دوست کو کندھا مار کے اس کو کہتا ہے بھائی تو کہتا تھا مفتی اعظم ہند ہیں، ان کو تو نبی کی بیٹیوں کے نام ہی نہیں آتے، اندر کتاب دیکھنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس تشریف لائے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وضو کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ارشاد فرمایا اے نوجوان تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں اندر کتاب دیکھنے کے لیے گیا ہوں؟
فرمایا نانا میں اندر وضو کرنے کے لیے گیا تھا، اس لیے کہ آج تک میں نے حضور کی صاحبزادیوں کے نام بغیر وضو کے اپنی زبان سے لیے ہی نہیں ہیں، بغیر وضو کے اپنی زبان سے وہ نام لیے ہی نہیں ہیں۔ یہ اتنے عظیم نام ہیں، اتنے بابرکت نام ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر علی کرنے کی اور محبت علی میں جینے مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔